الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شاگرد عطا فرمائے تھے، ان سے زیادہ کامیاب کوئی جماعت تاریخ انسانی میں نہیں گزری ہے، اور اتنی کامیاب اور مقدس جماعت آئندہ قیامت تک بھی پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ یہ جماعت اتنی بلند اور اتنے اعلیٰ مقام کی حامل ہے، جماعت صحابہ، کہ ان کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے ایمان والوں کے ایمان کو جانچنے کا معیار اور ترازو بنا دیا کہ ان جیسا ایمان ہے تو معتبر ہے، اور ان سے انحراف اور اعراض ہے تو پھر کسی کی کوئی کاوش، محنت، کوشش، عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا قرآن میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اسی انداز پر، اسی طرح، اسی صورت میں ایمان کو قبول کر لیں اور اللہ کو مان لیں جس طرح تم لوگوں نے اللہ پر ایمان کی صورت قائم کی ہے، جس طرح تم نے اللہ کو مانا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت والے ہو جائیں گے۔ یعنی ہدایت کو اتباع صحابہ سے جوڑ دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ صحابہ سے ہٹ کر، صحابہ سے انحراف و اعراض کر کے ہدایت کی امید رکھنا عبث ہے۔ ہدایت اور صحابہ کی اتباع اللہ نے اس کو لازم اور ملزوم بنا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ سارے لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو، تو یہ لوگ ہدایت کے حامل بن جائیں گے۔ دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر صحابہ میں وہ کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، کیا ان کی خوبی اور خصوصیت ہے
جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا کہ انسان کتنی ہی پرواز کر لے صحابہ کے مقام کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تاریخی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص ایک بڑے محدث اور بڑے فقیہ بزرگ کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ اونچا ہے یا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا مقام زیادہ اونچا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ صحابی نہیں ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تولنا چاہتا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو، اس لیے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تقوی اور صلاح کا انتہائی بلند مینارہ تھے۔ ان کی امانت صداقت کا عالم یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے جو اوقاف کی زمینیں ہڑپ لی تھی، تخت شاہی پر بیٹھتے ہی خلافت کا نظام سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ کیا کہ ان تمام اوقاف کی زمینوں کو اپنے رشتہ داروں سے واپس لیا اور دوبارہ ان کو حکومت کے زیر انتظام کر دیا۔ یہ بات کہنے کو تو بہت آسان سی ہے، لیکن آج کی دنیا کے اندر اس چیز کو سوچنا عنقا سے کم نہیں ہے۔ عنقا شاید مل جائے، لیکن آج کل کے نظام پر قابض لوگ اور حکومت چلانے والے لوگوں سے ایسا عمل پیش ہو، عنقا سے بھی زیادہ مشکل ہے اس کا مل جانا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ بننے کے بعد اپنی بیوی کے پاس گئے اور یہ کہا کہ تمہارے پاس جو یہ قیمتی ہار ہے جو تمہیں تمہارے والد نے ہدیے میں دیا تھا رخصتی کے وقت، مجھے اس ہار کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ سرکاری ملکیت میں سے تو نہیں دیا گیا، لہٰذا میں تمہارا دل تو نہیں توڑتا۔ دو راستے تمہارے سامنے رکھتا ہوں، یا تو یہ ہار اختیار کر لو یا پھر میری زوجیت اختیار کر لو۔ اگر ہار سے پیار ہے تو مجھ سے طلاق لے لو، اور مجھ سے اگر پیار ہے تو یہ ہار سرکاری بیت المال کے اندر اور خزانے کے اندر جمع کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے وہ ہار نکالا اور دے دیا۔ یہ انداز حکومت ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا۔ اس لیے ان صاحب کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اتنا بڑا تقوی، طہارت اور ایسی امانت و دیانت کہ جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہرے دور کی یاد دلا دی، تو ان کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ شاید یہ امیر معاویہ سے بھی آگے بڑھ گئے ہوں۔ جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا ان صاحب نے کہ امیر معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ میں کون زیادہ بلند مرتبے کا حامل ہے، تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ باولے، بھلا مٹی اور سونے کا بھی تقابل ہوتا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے تمام فضائل اور مناقب اور کمالات کے باوجود امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنے میں جہاد کرتے وقت جو دھول آ کر کے جم گئی تھی، امیر معاویہ کے گھوڑے کی وہ دھول بھی ہزاروں عمر ابن عبدالعزیز سے زیادہ عظیم اور برتر ہے، اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔
ان کی عظمت تک کوئی پہنچے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے صحابہ میں سے کوئی شخص ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں دے، بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کی برابر سونا اللہ کے راستے میں لٹا دیں تو میرے صحابی کے صدقہ کیے ہوئے ایک لپو، ایک مٹھی جو کی برابر وہ احد پہاڑ سونے کا برابری نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ صحابہ کے دلوں کو اللہ نے جانچا اور پرکھا ہے۔ ہر استاذ کے شاگردوں کا امتحان لیا جاتا ہے، درسوں میں سالانہ امتحان ہوتے ہیں، ششمائی امتحان ہوتے ہیں، اور ممتحن جو اپنے تأثرات لکھتا ہے ان تأثرات ہی سے پتہ چلتا ہے کہ مدرسے میں کیا کام ہوا ہے اور کیا کام نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو جو پڑھایا تھا اس کا امتحان کسی انسان نے نہیں لیا، ان کا امتحان کسی فرشتے نے بھی نہیں لیا۔ صحابہ کرام کا امتحان لیا ہے احکم الحاکمین اللہ تبارک و تعالی نے، اور ان کا امتحان لینے کے بعد جو ان کا نتیجہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ہم نے ان کا امتحان لے کر یہ دیکھا ہے کہ ان کے دلوں میں تقوی کے علاوہ کسی اور چیز کی آمیزش اور شائبہ بھی نہیں مل سکتا۔ تقوی کا جو انتہائی درجہ ہے جس کے آگے تقوی کا تصور نہیں کر سکتے، وہ تقوی اور وہ دینداری، وہ اللہ سے ڈرنے کی کیفیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے ذریعے صحابہ کے اندر ڈال دی ہے، لہذا صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے یہ مقام بلند کیوں ہیں؟ صحابہ اتنے اونچے کیوں ہیں؟ اگر ہم غور سے دیکھیں میرے دوستو تو ایک بات ہم کو نظر آتی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ ہمارے اندر بھی وہ بات پیدا کر دے۔ بھئی یہ بند کرو سلسلہ ہے بچوں، ختم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو یہ مقام بلند ملا ہے، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ ہم غور کر کے دیکھیں تو نظر آئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ان لوگوں کے اندر اس قدر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی مطالبہ اور حکم صادر ہونے کے بعد تعمیر کرنے میں منٹ تو بہت بڑی چیز ہے، ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر صحابہ کرام گوارا نہیں کرتے، ایک سیکنڈ کی بھی، منٹیں تو بہت دور کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو عمل کی صورت دینا اور اس کو عمل میں لانا صحابہ کے لیے ایک سیکنڈ سے پہلے ضروری اور لازم تھا۔ ایک منٹ کی دیر نہیں ہوتی تھی، ایک سیکنڈ کی دیر نہیں ہوتی تھی، بس یہی وہ بات ہے جس نے صحابہ کو صحابہ بنا دیا۔ جہاں اچھے اچھے لوگوں کے قدم پھسل جائیں وہاں حضرات صحابہ کرام پہاڑ کی طرح جلے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء ہمارے قائد ہیں، اور پھر بھی علماء کی بات ماننے میں ہمیں تذبذب رہتا ہے، تردد رہتا ہے، اور ہم اپنی عقل سے یہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علماء کی ان باتوں کو ماننے میں ہمارا فائدہ ہے یا ہمارا فائدہ نہیں ہے۔
اگر لگتا ہے ہمارا فائدہ ہے تو آمنا صدقنا، اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مفاد کے خلاف یہ بات ہو سکتی ہے تو پھر ہم اس کی طرف دیکھنا اور اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کا کمال یہ تھا کہ عقل میں جو چیز نہیں آ سکتی، آنکھیں جس کے خلاف دیکھ رہی ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ان کو اپنی آنکھوں کے مشاہدے سے زیادہ یقینی اور معتبر تھے۔ صلح حدیبیہ کے اندر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور مکے والوں نے طے کر لیا کہ کسی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، تو آپ نے حدیبیہ کے میدان میں مکے والوں سے ایک معاہدہ کیا، مصالحت کی۔ اس مصالحت کے اندر ساری شرطیں وہ تھی جو بظاہر ناکامی، جو بظاہر بزدلی، جو بظاہر کم ہمتی اور کمزوری کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور ایک ایک صحابی کا دل چھلنی اور زخمی تھا کہ آج ہم اس میدان سے ہار کر جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی مدینے بھی نہیں پہنچے ہیں، ابھی حدیبیہ کے میدان سے نکلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ادھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کھلی فتح دے دی ہے، شاندار کامیابی دیتی ہے۔ آپ اور ہم ہوتے تو وہاں بکھر جاتے کہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہماری تمسخر کیا جا رہا، ہماری توہین کی جا رہی، ہم تو ہار کر جا رہے ہیں، اور ہاروں کو یہ کہنا تم جیت گئے، یہ تو ایک اعتبار سے ان کا مذاق اڑانا ہوا۔ لیکن صحابہ نے سر تسلیم خم کیا۔ حدیبیہ کے میدان میں طے ہوا کہ یہیں سے بغیر عمرے کے واپس ہونا ہے، ہمیں اور